बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 25 अगस्त और इतवार की शाम है और आज से ठीक 2 माह बाद पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को तब्दील होना है। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब रिटायर होंगे और सीनियर मोस्ट जज जस्टिस मंसूर अली शाह इस वक्त जो मुरब्बजा कवानीन और तरीक़ाकार है उसके तहत उनको चीफ जस्टिस बनना है। लेकिन आज भी इस्लामाबाद के अंदर ये सवालात उठाए जा रहे हैं कि क्या मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बन सकेंगे या नहीं बन सकेंगे। इस वक्त भी हुकूमती राहदारियों के अंदर, हुकूमती ऐवानों के अंदर जो है कि मुख्तलिफ प्लानिंग्स की जा रही हैं कि किस तरह से जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनने से रोका जा सकता है। बहुत से आइनी पैकेजेस, कानूनी पैकेजेस के ऊपर बातचीत हो रही है और बहुत से खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन गए तो इस हुकूमत को, इस निज़ाम को और इस पूरे के पूरे सेटअप को इस वक्त जो बनाया गया है फरवरी इस 2024 के इलेक्शन के नतीजे में, उसको कितने खदशात और ख़तरात लाहक हो जाएंगे, ये धड़के लगे हुए हैं इस वक्त इक़्तिदार की राहदारियों के अंदर। और यही वजह है कि इस वक्त ये एक बात की जा रही है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो आज से कोई साल 2 साल पहले जब जस्टिस उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उस वक्त जब इन समेत कुछ जजेस ने जब ये नुक्ता उठाया था कि KP और पंजाब के अंदर जो इलेक्शन का मामला है ये पेशावर और लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ज़ेर समात मामला है, तो इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नहीं उठाना चाहिए उस वक्त तक कि जब तक कि हाई कोर्ट्स मुतलका सूबों की कोई फ़ैसला ना कर लें। अगर हम बराह रास्त इसको टेकअप करेंगे, जो टेकअप किया गया, तो फिर ये हाई कोर्ट्स को अंडरमाइन करने की जो है कि ये बात होगी। तो उस वक्त जो है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है कि PDM की आंख का तारा थे, लेकिन अभी PDM की वो जमातें, अगरचे फजल रहमान साहब अलग हो चुके हैं, उस वक्त PDM के सरबराह थे वो, लेकिन बाकी जमातें जो PDM की हुकूमत में शामिल थी, PMLN, पीपल्स पार्टी, MQM, बाप पार्टी और Q पार्टी और अभी एक IPP पार्टी भी आ चुकी है, ये अभी तक हुकूमत के अंदर है और वही इत्तेहाद बरकरार है। तो वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो आज से 2 साल 1.5 साल पहले जो है कि PDM की आंख का तारा थे, वो अभी आंख का कांटा क्यों बन गए? ऐसी कौन सी बात हुई कि जस्टिस मंसूर अली शाह के बारे में इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर ये बातें चल रही हैं कि जी उनके खिलाफ एक रेफरेंस फाइल किया जा सकता है, उनके खिलाफ अपने कुछ दोस्तों को लॉन्च किया जा सकता है जो उनके साथ उनके चैम्बर में काम करते रहे, वकालत के शोबे से वाबस्ता हैं, कि वो उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, वो उनके साथ जो मैसेजिंग करते रहे एक ज़माने के अंदर, वो सामने आ सकती है। ये ऐसी बातें क्यों हो रही हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह की जब वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस से, उस वक्त जब उन्होंने बताया अदलिया में अगर कहीं किसी के साथ कोई बातचीत हुई उनकी, तो वो बात जो है कि वो टेलीफोन रिकॉर्ड के अंदर महफूज है और वो भी किसी वक्त भी पब्लिक आ सकती है। इन बातों की नौबत क्यों आई? वो जस्टिस मंसूर अली शाह जो आंख का तारा थे, वो आंख का कांटा क्यों बन गए? ये सबसे बड़ा अहम सवाल इस वक्त जो है कि वो मेरे भी और आपके ज़हनों में भी हो रहा है और इसका जवाब सिर्फ एक ही है कि जस्टिस मंसूर अली शाह उस वक्त जो उन्होंने नुक्ता उठाया था वो PDM को सूट करता था कि वो उस वक्त क्योंकि हाई कोर्ट्स मैनेज हुई थी, मामलात 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होना था KP और पंजाब के अंदर, और वहाँ पे ऑलरेडी 30 दिन गुजर चुके थे और तारीखें जो दी गई थी वो भी कोई 30 दिन बाद की तारीखें दी गई थी। और जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये मामला टेकअप किया था, उस वक्त PDM की हुकूमत ये समझती थी और ये चाहती थी कि पंजाब और KP के अंदर इलेक्शन नहीं होने चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बावजूद नहीं होने दिए गए। तो इसलिए ये उनकी आंख का तारा थे। अब जो है कि उसी असूल के तहत, उसी आइन के तहत जो है कि जस्टिस मंसूर अली शाह अपनी जगह से नहीं हटे, वो अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम है। उनका मौक़िफ़ पहले भी आइन और कानून की बालादस्ती था, अभी भी उनका मौक़िफ़ कानून और आइन की बालादस्ती है, लेकिन उस वक्त वो PDM को सूट करता था, तो इसलिए कि वो उनकी आंख का तारा थे। आज आइन और कानून की बालादस्ती जो है कि वो नून लीग को, पीपल्स पार्टी को या उसकी इत्तेहादी जमातों को जिस वक्त हुकूमत में बरसर इक़्तिदार ज़बरदस्ती बैठी हुई है, उनको आइन और कानून की बालादस्ती सूट नहीं करती, तो इसलिए वो कांटे की तरह आंख में खटकते हैं। और अभी जो ये बातें हो रही हैं इस्लामाबाद पिंडी के अंदर और लाहौर के अंदर के जस्टिस मंसूर अली शाह के खिलाफ जो है कि कुछ ऑडियोज आ सकती हैं, कुछ जो उनकी मैसेजिंग थी या चैट की थी, व्हाट्सएप चैट या इस किस्म की, वो चीज़ें मंजर-ए-आम पर आ सकती हैं, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो सकती हैं और फिर उनके तसलसल के अंदर जो है कि कोई रेफरेंस भी फाइल किया जा सकता है। इसी तनाजुर के अंदर ये बात की जा रही है कि जो अभी पार्लियामेंट का इजलास बुलाया गया है, कौमी असम्बली और सेनेट का भी, पीर और मंगल के रोज़, और उनके बाद एक ख्याल किया जा रहा है कि इसी हफ्ते के अंदर शायद कोई जॉइंट सेशन भी बुला लिया जाए। तो ये उस तसलसल की कड़ियाँ हैं। अब मकसद क्या है? मकसद ये है कि
اس وقت جو الیکشن کمیشن نے ارینجمنٹ کر کے نتائج بنا کر دیے ان کو ڈسٹرب نہ کیا جائے اور اس سسٹم کو ایسے ہی چلنے دیا جائے. الیکشن میں دھاندلی سے متعلق جتنی بھی عذرداریاں ہیں الیکشن ٹریبونل کی، وہ ہماری مرضی کے جو الیکشن ٹریبونل ہیں ان کے اندر سماعت ہونی چاہیے، اور الیکشن ٹریبونل جو ہیں کہ وہ نہیں ہونے چاہیے جو لاہور ہائی کورٹ نے بنائے ہیں. ایک مرضی اور منشا یہ ہے کہ کیونکہ یہ وہ بنیاد ہے جس کی وجہ سے یہ پورا کا پورا جو ایک نظام اس وقت کھڑا ہے وہ اس بنیاد کے اوپر کھڑا ہے کہ اگر اس بنیاد کو ہلا دیا گیا تو یہ پورا کا پورا نظام دھڑام سے گر جائے گا. ایک تو یہ مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ جو ہے مخصوص نشستوں کا، اس کے بارے میں ابھی جو ہے کہ حکومت کو سب سے بڑی جو فکر ہے وہ یہ ہے کہ مخصوص نشستوں کے فیصلے کے اندر کوئی ایسی ججمنٹ یا کوئی ایسی چیز نہ لکھ دی جائے کہ جو سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ تھا جو بلے کا نشان واپس لیا گیا اور جس کے نتیجے میں الٹیمیٹلی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پی ٹی آئی کو بالکل الیکشن سے آؤٹ کر دیا. اس پروسیس کو سب سے بڑی جماعت کو، جس کو عوام نے سب سے زیادہ ووٹ دیے، سب سے زیادہ نشستیں جنہوں نے جیتی، اس کی بنیاد کے اوپر کہ الیکشن کمیشن نے ایک سپریم کورٹ کے فیصلے کی تشریح غلط کی. یہ تو سپریم کورٹ کے تمام جج صاحبان جو ہے کہ پورا کا پورا بینچ جتنے بھی تھے 100% ان کی رائے تھی کہ الیکشن کمیشن نے غلط تشریح کی. اگر اس 100% رائے کے اوپر یہ 8 ممبر یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کرتے ہوئے جو الیکشن کروایا اور اس میں سب سے بڑی جماعت کو اس سے نہ صرف آؤٹ کیا بلکہ سب سے زیادہ جو ووٹر تھے ان کو ان کے بنیادی حق سے محروم کیا گیا، تو اس لیے یہ الیکشن جو ہے یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے، یہ شفاف نہیں ہے، یہ آزادانہ نہیں ہے، یہ غیر جانبدارانہ نہیں ہے. اگر یہ وہ لکھ دیتے ہیں تو پھر یہ پورا کا پوری دھڑام سے جو عمارت کھڑی کی ہوئی ہے پوری اس وقت وہ بھی گر سکتی ہے. تو ایک تو یہ سب سے بڑا معاملہ یہ بھی ہے. اور دوسرا معاملہ تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ جو 3 سال کی بات کی جاتی ہے کہ وہ ابھی کانسٹیٹیوشنل ابھی پوزیشن جو ہے کہ وہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ ابھی 2/3 نہیں ہے، اس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ 2/3 حاصل کر لی جائے. وہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی وہ بات کا مرحلہ ہوگا. لیکن اس کی تناظر کے اندر جو یہ قانون سازی کی بات کی جا رہی ہے جی کہ ہم 5 رکنی پینل یا 3 رکنی پینل سامنے لایا جائے اور پھر صدر مملکت اور پرائم منسٹر اس میں سے طے کریں کہ کس کو چیف جسٹس بنانا ہے. اس کے اوپر بڑی سنجیدگی کے ساتھ حکومتی حلقوں کے اندر بات چیت چل رہی ہے اور اسی تناظر کے اندر جو ہے کہ یہ پریشر بھی ڈیولپ کیا جا رہا ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے یہ سارے پریشر ڈیولپ کرنے کا، یہ خبریں نکالنے کا ایک بنیادی مقصد یہ بھی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو یہ جو مخصوص نشستوں کا کیس ہے کیونکہ فیصلہ وہ لکھ رہے ہیں تو اس کے اوپر ایک اثر انداز ہوا جا سکے. اور دوسرا جو ہے کہ ان کے ساتھ یا تو کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی جائے کہ اگر وہ چیف جسٹس بنتے ہیں تو پھر اس پورے کے پورے نظام کو جو ہے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہونا چاہیے. اور جو یہ فارم 47 یا 45 کا تنازع ہے، الیکشن ٹریبونل کا تنازع ہے کہ اس میں جو ہے کہ وہ بٹوین دی لائن جو ہے کوئی ایسی چیزیں کریں کہ تمام فریقین خوش ہو جائیں لیکن یہ حکومت جو ہے کہ اس کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہونا. تو یہ ساری کی ساری کوششیں کی جا رہی ہیں. لیکن دوسری طرف جو ہے کہ ایک اور جو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے کہ ابھی جو پنڈی یا اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہے جس کی وجہ سے ان کا خیال ہے کہ 2/3 کروا کر اور یہ ضرور کچھ نہ کچھ جو ہے کہ کانسٹیٹیوشن ویلیڈیشن کروائی جانی چاہیے. وہ مقصد جو ہے کہ وہ مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بھی یہ 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہوئے قومی اسمبلی کے یا صوبائی اسمبلیوں کے، پنجاب کے، کے پی کے، یہ ساری کی ساری کانسٹیٹیوشنل وائلیشنز ہیں. سپریم کورٹ کے فیصلوں کے باوجود اگر جو عمل نہیں کیا گیا آئین کے اوپر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آرٹیکل 6 کے کیسز بنتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جناب مشرف نے نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹا تھا تو اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو قانونی اور آئینی اقدام قرار دیا تھا اور پھر جنرل پرویز مشرف کو 3 سال دیے اور یہ کہا کہ وہ آئین میں تبدیلی بھی کر سکتے ہیں، ترمیم بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جب ایل ایف او ہوا، جب اسمبلی بنی، 2002 کے الیکشن ہوئے تو اس کے بعد اس اسمبلی نے ایل ایف او کے تحت جو ہے کہ نہ صرف 2002 کے الیکشن کو ویلیڈیٹ کیا بلکہ مشرف کے تمام اقدامات کو بھی ویلیڈیشن کروانے کے لیے آئین میں جو ہے کہ ترمیم کرنی پڑی تھی. اسی طرح 2008 کا الیکشن محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوئی تھی. تمام سیاسی جماعتوں نے اتفاق رائے کیا کہ 40 دن تاخیر کی جائے الیکشن میں، چیلم کے بعد الیکشن ہونا چاہیے محترمہ بے نظیر بھٹو کا. اور لیکن اس کے باوجود جو ہے کہ 90 دن کی تاخیر اس پہ کراس کر گیا تھا وہ ٹائم لیمٹ. تو پھر الیکشن کے بعد جب اسمبلی بنی 2008 اور 13 کے درمیان تو اس وقت جو ہے کہ پھر آئین پاکستان کے اندر ایک اور آئینی ترمیم کی گئی اور 2008 کے الیکشن کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو کانسٹیٹیوشنل جو ہے کہ الیکشن تصور کیا جائے. تو یہ ویلیڈیشن ضروری ہے. اس وقت بھی جو یہ الیکشن پنجاب اور کے پی کا 90 دن کے اندر نہیں ہوا، اسی طرح مرکز اور دیگر صوبوں کے اندر بھی جو مردم شماری کا نام لے کے الیکشن لیٹ کروائے گئے تھے یہ 90 دن کے اندر نہیں ہوئے. تو وہ جو ویلیڈیشن چاہیے کانسٹیٹیوشنل اگر وہ نہیں ہوتی تو پھر جن اداروں نے اس کے اندر وزارت دفاع، وزارت داخلہ پیش تھے اور ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب کا بھی، کے پی کا بھی کہ امن و امان کے مسائل ہیں، فورس پوری نہیں ہے، فورس دے نہیں سکتے.
تو یہ جنہوں نے ان الیکشن کو ڈیلے ہونے کا جواز بنایا اور جنہوں نے ان کو تاخیر کی سپریم کورٹ کے فیصلوں کے باوجود، وہ آرٹیکل 6 کے زمرے میں آتے ہیں، تو ان کو سب سے زیادہ بے چینی لگی ہوئی ہے کہ یہ 2/3 ہونی چاہیے اور یہ ویلیڈیشن ضرور ہونی چاہیے ابھی تک جتنے بھی پچھلے 2 سال کے اندر غیر آئینی اقدامات ہوئے ہیں۔ تو اس نظر میں کہہ رہے ہیں کہ دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی، کہ صرف منصور علی شاہ صاحب جو ہے کہ وہ آنکھ سے تارا جو تھے وہ آنکھ میں اب کھٹکنے کیوں لگے کانٹے کی طرح، اور پھر دونوں طرف آگ جو ہے یہ برابر کی لگی ہوئی ہے، ایک طرف پی ڈی ایم کی جماعتوں کو حکومت اور اپنے غیر آئینی اقدامات کو تحفظ دینا اور اس سارے کے سارے سیٹ اپ کو بچانا اور اپنے ان سے سارے کیسز کو بچانا، اور دوسری طرف جنہوں نے الیکشن نہیں ہونے دیے 90 دن میں وہ اپنی گردن بچانا چاہ رہے ہیں۔ اس تناظر کے اندر اگر ابھی نیشنل اسمبلی کا جو ہے کہ آرڈر آف دا ڈے منڈے کا آ چکا ہے، اس کے اندر تو ابھی جو قانون سازی کے لیے چیزیں پیش کی گئی ہیں وہ نہیں ہے، جو ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ سینٹ کا بھی جو ہے آرڈر آف دا ڈے ابھی سامنے نہیں آیا، جو منگل کو ہوگا۔ 23 نکاتی ایجنڈا ہے نیشنل اسمبلی کا، اس کے اندر مختلف قائمہ کمیٹی جس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، ڈیفنس بھی ہے اور کچھ دیگر منسٹریز بھی ہیں، ان کی جو اسٹینڈنگ کمیٹیز کی میٹنگز تھیں وہ جو ہے رپورٹس پیش کی جانی ہے۔ قانون سازی کے حوالے سے صرف جو ہے کہ ایجنڈے پہ ایک آئٹم ہے اور وہ ہے اسلام آباد میں جو لوکل باڈیز ایکٹ ہے، اس کے اندر ایک مائنر سی ترمیم کی گئی ہے۔ یہ کیونکہ جو ایکٹ کو 2017 کا ایکٹ قرار دیا جائے، اس میں یہ کیا گیا، اس کے اندر ایک کلیریکل مسٹیک ہو گئی تھی جب لاسٹ ٹائم اس کے اندر ترمیم کی گئی تھی، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا کہ اس کلیریکل مسٹیک کو ٹھیک کروایا جائے، کیونکہ ابھی اسلام آباد کے اندر بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ تو ابھی تک تو ایجنڈے کے اوپر صرف یہ معاملات ہیں، لیکن خبریں بہت گرم ہیں اسلام آباد کے اندر، ماحول بڑا گرم ہے میڈیا، سوشل میڈیا کے اندر، اور جو حکومت ہے وہ تو کہہ رہی ہے کہ ہم کوئی کانسٹیٹیوشنل پیکیج نہیں لا رہے، کسی کو 3 سال مدت میں اضافہ نہیں کر رہے، لیکن نیا چیف جسٹس کون ہوگا، کون ہونا چاہیے، کون نہیں ہونا چاہیے، اور جو بننا چاہیے اس کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اس کے حوالے سے پنڈی اسلام آباد کے اندر جو ہے کہ بڑی سر توڑ کوششیں ہو رہی ہیں۔ تو جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کو بتاتے رہیں گے۔ فی الحال اتنا ہی، خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔